گا، ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن سن لو میرے بعد تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر میں جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی کامیابی کی شاہراہ سے دور نہیں جاؤ گے، ہمیشہ ناکامی سے بچو گے اور سرخروئی پا سکو گے۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر قرآن پاک پر عمل ہوگا، اگر سنت پر چلنا ہوگا، اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے نوازے گا۔ حضرت امام مالک فرماتے تھے کہ سنت نبوی حضور کا پیارا طریقہ وہ سفینہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے کہ جو اس پر سوار ہوگا نجات پائے گا، جو اس کشتی سے دور چلا جائے گا ڈوب جائے گا۔ سنت پر عمل کریں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، معاملات میں، ہر چیز میں سنت کو اپنائیں، سنت کو زندگی میں لائیں، تب کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن پاک اور سنت نبوی، ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑیں۔ اب آخر میں تین چھوٹی چھوٹی باتیں نصیحت کے طور پر ان لوگوں سے کہتا ہوں جو بڑی عمر کے ہیں۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، اس میں ہم سیرت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ہمارے ایسے ہیں، بھائی بھی بہنیں بھی، کہ ان کی عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، لیکن آج تک انہوں نے سیرت کی کوئی ایک کتاب بھی شروع سے آخر تک نہیں پڑھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کم سے کم اس مہینے میں کوئی ایک کتاب سیرت کی مکمل پڑھ لیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے، سیرت پر بڑی اچھی کتاب ہے، اسے پڑھ لیں۔ سیرت خاتم الانبیاء، یہ مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے، بہت ضخیم نہیں ہے، آسان ہے، پڑھ لیجیے۔ کوئی ایک کتاب ہر مسلمان کو پڑھ لینی چاہیے جس میں پوری سیرت ہو۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی ایک کتاب پڑھ لیجیے، اور اس میں بھی ایک نام بتاتا ہوں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، زندگی کے ہر شعبے کی سنتیں اس میں لکھی ہیں، اسے پڑھ لیجیے۔ تیسری بات، قرآن پاک میں حکم آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو، اس لیے اس مہینے میں بھی اور عام دنوں میں بھی درود شریف کی کثرت کیجیے۔ حدیث میں آیا ہے جو درود شریف کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے مسئلے حل کر دے گا۔ اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، حدیث میں ہے درود شریف زیادہ پڑھنے والے کے بارے میں کہ تمہارے دنیا کے ہر غم کے لیے یہ چیز کافی ہے اور تمہارے گناہ کی بخشش ہو جائے گی۔ امام شافعی کتنے بڑے امام اور عالم اور بزرگ تھے، جب ان کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کی مغفرت ہو گئی؟ انہوں نے کہا الحمدللہ ہو گئی۔ پوچھا گیا کس عمل کی وجہ سے؟ ارشاد فرمایا کہ میں درود شریف پڑھتا تھا اور 5 درود پڑھنے کا میرا معمول تھا، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کیا ہے۔ وہ درود بھی انہوں نے خواب دیکھنے والے کو سنائے، اس کو تعلیم فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد من صلی علیہ، اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد من لم يصل علیہ، اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب ان يصلی علیہ، اللہم صل علی سیدنا محمد کما امرتنی ان اصلی علیہ، اللہم صل علی سیدنا محمد کما تنبغی الصلاة علیہ۔ یہ 5 درود شریف پڑھتے تھے امام شافعی، اور بڑے خوبصورت ہیں یہ درود، اللہ نے اسی کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائی۔ درود شریف کی کثرت بہت بڑی چیز ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے مقدمے میں خود یہ بات لکھی ہے
کہ میں درود شریف کی کثرت کرتا رہا اور سنت پر عمل کرتا رہا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ مجھے بیداری کی حالت میں 27 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی، 27 مرتبہ بیداری کی حالت میں زیارت ہوئی، خواب نہیں، کہہ رہے ہیں بیداری کے عالم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 3 چیزیں آپ لازم پکڑیں۔ سیرت کا مطالعہ کریں، نمبر 2 سنتوں کو پڑھیں اور جانیں اور زندگی میں لائیں، اور تیسری چیز درود شریف کی کثرت کریں۔ میں مجلس علماء مجلے گاؤں کو کے تمام ارکان کو، علماء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کوئز کمپٹیشن رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بہت بہت شکر گزار ہیں حضرت کے کہ حضرت نے ان کی قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمایا، خاص کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طرف ہم سب کو متوجہ فرمایا، اور اس میں بھی اخلاق حسنہ طرف بہت زیادہ ہماری توجہ مبذول کرائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کتاب کا ضرور ہم مطالعہ کریں سنتوں کے لیے، اور اس کے بعد اخلاق حسنہ کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ ہم اس کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اس کے بعد انعامات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو انعامات کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ 2 گروپ بنائے گئے تھے، جس میں سے گروپ اے، جس میں 5ویں سے لے کے 8ویں تک کے طلباء کو رکھا گیا، اس گروپ کا نام رکھا گیا تھا اے، اور 9ویں سے لے کے 12ویں تک جن طلباء تھے وہ گروپ کو بی نام رکھا گیا۔ اے گروپ میں نمبر 1 سے کامیاب ہونے والے طالب علم کے لیے 7,000 روپے، 2 نمبر سے کامیاب ہونے کے لیے 5,000 روپے، اور 3 نمبر سے جو کامیاب ہوگا اس کو 3,000 روپے رکھے گئے تھے۔ اسی طرح سے بی گروپ کے اندر جو 1 نمبر سے کامیاب ہوگا اس کو 11,000 روپے رکھے گئے تھے، اور 2 نمبر سے کامیاب ہونے والے کے لیے 8,000 روپے، اور 3 نمبر سے کامیاب ہونے والے کے لیے 6,000 روپے رکھے گئے تھے۔ اور یہ اعلان بھی پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی کے نمبرات ٹکرائیں گے تو قرآن اندازی کے ذریعے سے اسٹیج پہ حضرت ہی کے ہاتھوں سے چٹھی اٹھائی جائیں گی، اور جن کے نمبرات ٹکرائیں گے ان کی چٹھی اٹھانے کے بعد ان کے ناموں کو بولا جائے گا۔ جیسے مثلا اگر 100 نمبر کے 4 بچے آتے ہیں تو ان چاروں کی چٹھیوں کو اٹھایا جائے گا۔ پہلے جس کی چٹھی اٹھیں گی وہ 1 نمبر، جس کی بعد میں دوسرے نمبر پہ اٹھیں گی وہ 2 نمبر، اور جس کی تیسرے نمبر پہ اٹھیں گی 3 نمبر۔ تو اپنے پاس الحمدللہ ایسا ہوا کہ گروپ بی کے اندر 1 نمبر پہ تو 1 طالب علم آیا، لیکن 2 نمبر پہ 4 طالبات آئی۔ اب ان چاروں کے نمبرات میں قرآن اندازی کی جائیں گی، اور گروپ اے کے اندر اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا۔ دوسری ایک بات کہ اعزازی انعام کے طور پہ، تمغے کے طور پر 75 سے 3 نمبر تک جتنے بھی طلباء آئے یا طالبات آئے ان سب کے لیے شیٹ رکھی گئی انعام کے لیے۔ تو تھوڑا سا اجمالی خاکہ پیش کرنے کے لیے، جو پرچوں کا جو نظم ہم نے رکھا تھا، سیرت کا جو نظم رکھا تھا، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی سیرت کوئز کے نام سے، تو جس کے صدر مولانا ایوب صاحب تھے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ 5 منٹ کے لیے وہ آئے اور اجمالی خاکہ مختصر طور پہ پیش کریں۔ الرحمن الرحیم۔ سیرت کوئز کے لیے جیسے کہ آپ نے شروع میں اس بات کو سماعت فرما لیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے سیرت کوئز کا انتظام کیا۔ مختصر یہ ہے کہ سیرت کوئز کے لیے جو سوالیہ پرچے بنائے گئے تھے اس میں ذمہ دار جو احباب 8 بنائے گئے تھے، اس میں سے صرف 2 احباب ایسے تھے جن کو پتہ تھا سوالی پرچے کس طرح بننے ہیں، اور سوالی پرچے یہاں نہیں بنائے گئے تھے، عثمان آباد ہی سے سوالی